السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک پہ ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں اب دوسرا والیوم ہے اور دوسرے والیوم میں چیپٹر ہے کتاب الجہاد، اور کتاب الجہاد کا سب چیپٹر ہے کفار کے نام خط لکھنے اور انہیں اسلام کی طرف دعوت دینے کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 3926۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر کے نام خط لکھا تھا کہ آپ اسے اسلام کی طرف دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر اس کی طرف بھیجا اور اسے حکم فرمایا کہ وہ اسے عظیم بصری کے حوالے کرے تاکہ وہ اسے کیسر تک پہنچائے۔ اس میں لکھا ہوا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل عظیم روم کی طرف اس شخص پر سلام جو ہدایت کی اتباع کرے۔ ماں بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ اسلام لاؤ، سالم رہو گے۔ اسلام لاؤ، اللہ تمہیں تمہارا اجر 2 بار دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر آیا کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم اللہ کے سوا ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ پس اگر وہ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو، ہم مسلمان ہیں۔ بخاری مسلم۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی طرف سے پھر ریین کے بجائے ریسین اور بدایات الاسلام کے بجائے بدایات الاسلام کے الفاظ ہیں۔ حدیث نمبر 3927۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ سہمی کے ذریعے کسریٰ کے نام خط بھیجا اور انہیں حکم فرمایا کہ وہ اسے سربراہ بحرین کے حوالے کرے۔ چنانچہ سربراہ بحرین نے یہ خط کسریٰ کے حوالے کیا۔ جب اس نے پڑھا تو اس نے اسے چاک کر دیا۔ ابن مسیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ وہ پارا پارا کر دیے جائیں۔ حدیث نمبر 3928 ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ، قیصر، نجاشی اور ہر سرکش کے نام خط لکھا اور انہیں اللہ کی طرف دعوت دی، اور یہ وہ نجاشی نہیں جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی تھی۔ حدیث نمبر 3929۔ سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر یا کسی دستے پر کوئی امیر مقرر فرماتے تو آپ خاص طور پر اسے اللہ کا خوف اختیار کرنے اور اپنے ساتھی مسلمانوں کے ساتھ خیر و بھلائی کرنے کا حکم فرماتے۔ پھر فرماتے: اللہ کی راہ میں اللہ کے نام سے جہاد کرو، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے قتال کرو، جہاد کرو، خیانت، عہد شکنی اور مسئلہ مت کرو، بچوں کو قتل نہ کرو، اور جب تم اپنے مشرک دشمنوں سے ملاقات کرو تو انہیں 3 چیزوں کی طرف دعوت دو، اور وہ ان میں سے جو قبول کر لیں وہی تم سے قبول کر لو، اور ان سے لڑائی کرنے سے ہاتھ روک لو، پھر انہیں اسلام کی طرف دعوت دو۔ اگر تمہاری بات مان لیں تو ان سے قبول کر لو اور ان سے لڑائی کرنے سے ہاتھ روک لو، پھر انہیں ان کے گھر سے دارالمہاجرین کی طرف منتقل ہونے کی دعوت پیش کرو۔ انہیں بتاؤ کہ اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو پھر ان کے وہی حقوق ہوں گے جو مہاجرین کے ہوں گے، اور ان کی وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو مہاجرین کی ہوں گی۔ اگر وہ وہاں سے منتقل ہونے سے انکار کر رہے ہیں تو انہیں بتاؤ کہ ان کا معاملہ دیہاتوں میں رہائش پذیر مسلمانوں جیسا ہوگا۔ اللہ کے احکام ان پر ویسے ہی جاری کیے جائیں گے جیسے دیگر مومنوں پر جاری ہوں گے۔ اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں تو تب ان کے لیے مال غنیمت اور مال فے میں سے حصہ ہوگا، ورنہ نہیں۔ اگر وہ انکار کریں تو ان سے جزیہ طلب کرو، اگر وہ آپ کی بات مان لیں تو ان کی طرف سے قبول کرو اور ان سے لڑائی مت کرو۔ اگر وہ انکار کریں تو اللہ سے مدد طلب کرو اور ان سے قتال کرو جب تم قلعہ والوں کا محاصرہ کرو، اور اگر وہ تم سے یہ چاہیں کہ تم انہیں اللہ اور اس کے نبی کی امان دو تو انہیں اللہ اور اس کے نبی کی امان مت دینا، بلکہ انہیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی امان دینا، کیونکہ اگر تم نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی امان کو توڑا تو یہ اس سے سہلتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی امان توڑو۔ اور اگر تم قلعہ والوں کا محاصرہ کرو اور وہ تم سے مطالبہ کریں کہ تم انہیں اللہ کے حکم پر نکالو تو تم انہیں اللہ کے حکم پر نہ نکالو بلکہ تم انہیں اپنے حکم پر نکالو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تم ان کے بارے میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کر سکو گے یا نہیں۔ حدیث نمبر 3930۔ عبداللہ بن ابی اوفی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان ایام میں کسی روز جس میں آپ دشمن سے ملے زوال آفتاب کا انتظار فرمایا، پھر کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب فرمایا: لوگ دشمنوں سے ملاقات کی تمنا مت کرو بلکہ اللہ سے عافیت طلب کرو، لیکن جب تم آمنے سامنے ہو جاؤ تو پھر صبر کرو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی: اے اللہ کتاب کے نازل فرمانے والے، باطلوں کو جلانے والے اور لشکروں کو شکست دینے والے، انہیں شکست دے اور ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ حدیث نمبر 3931۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں لے کر کسی قوم سے جہاد کرتے تو آپ اس وقت تک جہاد کا آغاز نہ فرماتے جب تک صبح نہ ہو جاتی، پھر آپ ان کا جائزہ لیتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان سنتے تو ان سے لڑائی نہ کرتے، اور اگر اذان نہ سنتے تو پھر ان پر حملہ کر دیتے۔ راوی بیان کرتے ہیں: ہم خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو ہم نے رات کے وقت وہاں پہنچ گئے۔ بس جب صبح ہوئی تو آپ نے اذان نہ سنی، آپ سوار ہوئے اور میں ابو طلحہ کے پیچھے سوار ہوا، اور میرے قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے ساتھ لگ رہے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ کام کی غرض سے اپنی ٹوکریاں اور بیلچوں کے ساتھ ہماری طرف آئے۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے کہا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت آ گئے، وہ قلعہ بند ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا: اللہ اکبر، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ان کے ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح پوری ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 3932۔ نعمان بن مقرن بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد میں شریک تھا۔ اگر آپ دن کے آغاز میں لڑائی کا آغاز نہ فرماتے تو آپ انتظار فرماتے حتیٰ کہ ہوائیں چلنے لگتیں اور نماز ظہر کا وقت ہو جاتا۔ حدیث نمبر 3933۔ نعمان بن مکرم بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب آپ دن کے پہلے پہر قتال نہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرماتے حتیٰ کہ سورج ڈھل جاتا، ہوائیں چلنے لگتی اور نصرت نازل ہوتی۔ حدیث نمبر 3934۔ قتادہ نعمان بن مکرم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں جہاد کیا۔ جب فجر نمودار ہو جاتی تو آپ قتال سے رک جاتے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ جب وہ طلوع ہو جاتا تو آپ قتال کرتے۔ جب نصف النہار ہو جاتا تو آپ رک جاتے حتیٰ کہ سورج ڈھل جاتا۔ جب سورج ڈھل جاتا تو آپ عصر تک قتال کرتے، پھر آپ رک جاتے حتیٰ کہ نماز عصر پڑھتے، پھر آپ قتال کرتے۔ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت کہا جاتا تھا نصرت کی ہوائیں چلتی ہیں اور مومن اپنی نمازوں میں اپنے لشکروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 3935۔ عصام مزنی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر میں بھیجا تو فرمایا: جب تم کوئی مسجد دیکھو یا کسی مؤذن کو سنو تو پھر تم کسی کو قتل نہ کرو۔ حدیث نمبر 3936۔ ابو ویل بیان کرتے ہیں کہ خالد بن ولید نے اہل فاس کے نام خط لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالد بن ولید کی طرف سے رستم و مہران اور فارس کے سرداروں کے نام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی اتباع کرے، اور اما بعد ہم تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اگر تم انکار کرو تو تم اپنے ہاتھوں جزیہ ادا کرو، اس حال میں کہ تم ذلیل ہو، کیونکہ میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتال کو ایسے پسند کرتے ہیں جیسے فارسی شراب پسند کرتے ہیں، اور اس شخص پر سلام جو ہدایت کی اتباع کرے۔ کتاب الجہاد میں چیپٹر جہاد میں قتال کے اجر و ثواب کا بیان۔ حدیث نمبر 3937۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ احد کے روز عرض کیا: مجھے بتائیں کہ اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو کہاں ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں۔ اس نے وہ کھجوریں جو کہ اس کے ہاتھ میں تھیں پھینک دیں، پھر قتال کیا حتیٰ کہ شہید کر دیا گیا۔ حدیث نمبر 3938۔ کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ کا ارادہ فرماتے تو آپ اس کے علاوہ کسی اور کا توریہ فرمایا کرتے، لیکن جب یہ غزوہ یعنی غزوہ تبوک ہوا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرمی میں لڑا، اس میں آپ کو دور دراز کا سفر بے آب و گیا راستوں اور بہت زیادہ دشمنوں کا سامنا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ان کے معاملے کو واضح کر دیا تاکہ وہ اپنے غزوے کے لیے خوب تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سمت جانا تھا وہ انہیں بتا دی۔ حدیث نمبر 3939۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لڑائی ایک دھوکہ ہے۔ حدیث نمبر 3940۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے جاتے تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کی کچھ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے جاتیں، وہ پانی پلاتی اور زخمیوں کا علاج کرتی تھیں۔ حدیث نمبر 3941۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت کی۔ میں ان کے سامان کے پاس رہا کرتی تھی، ان کے لیے کھانا تیار کرتی، زخمیوں کا علاج کرتی اور مریضوں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ حدیث نمبر 3942۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 3943۔ صاحب بن جسامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں رہنے والے مشرکین کے بارے میں دریافت کیا گیا
جن پر شب خون مارا جائے، جس میں ان کی عورتیں اور ان کے بچے ہلاک ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی انہی کے حکم میں ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ اپنے آبا کے تابع ہیں۔ حدیث نمبر 3944۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے کھجوروں کے درخت کاٹے اور جلائے۔ حسان نے اس کے متعلق شعر کہا، بنو لوئی کے سرداروں کے لیے ویرا پر کھجوروں کے درختوں کو جلانا آسان ہوا جو کہ پھیلا ہوا تھا، اور اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، تم نے کھجور کے جو درخت کاٹ ڈالے یا انہیں ان کے تنوں پر قائم رہنے دیا، وہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ حدیث نمبر 3945۔ عبداللہ بن عون سے روایت ہے کہ ابن عمر کے آزاد کردہ غلام نافع نے انہیں خط لکھا، جس میں انہوں نے انہیں یعنی مجھے یہ بتایا کہ ابن عمر نے انہیں یعنی نافع کو خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق پر اس وقت حملہ کیا جب وہ مرسی کے مقام پر اپنے مویشیوں میں غافل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنگجوؤں کو قتل کیا اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ حدیث نمبر 3946۔ ابو اسید سے روایت ہے کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر ہم اور قریش کے ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو تم ان پر تیر برساؤ، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو تم ان پر تیر برساؤ اور کچھ تیر اپنے پاس محفوظ رکھو۔ اور ساتھ سے مروی حدیث ہے تمہاری مدد نہیں کی جاتی۔ ہم عن قریب باب الفضل فقرہ ذکر کریں گے کہ برا سے مروی حدیث میں ہے کہ ایک لشکر بھیجا۔ حدیث نمبر 3947۔ عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر ہمیں رات کے وقت ہی تیار کر دیا تھا۔ حدیث نمبر 3948۔ ملحب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دشمن تم پر شب خون مارے تمہارے اشعار کوڈ ورڈ یہ ہونا چاہیے، حامیم لا ینصرون۔ حدیث نمبر 3949۔ سمرہ بن جندب بیان کرتے ہیں کہ مہاجرین کا شعار کوڈ ورڈ عبداللہ اور انصار کا شعار عبد الرحمن تھا۔ حدیث نمبر 3950۔ سلمہ بن عقوب بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو بکر کی میت میں جہاد کیا، ہم نے ان پر شب خون مارا، ہم انہیں قتل کرتے اور اس رات ہمارا اشعار امت یعنی امیت یعنی مارو مارو تھا۔ حدیث نمبر 3951۔ قیس بن عبادہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قتال کے وقت اللہ کے ذکر کے علاوہ شور و شغب کو ناپسند کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3952۔ سمرہ بن جندب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کے بوڑھوں کو قتل کرو اور ان کے بچوں کو زندہ رکھو۔ حدیث نمبر 3953۔ قربہ بیان کرتے ہیں کہ اسامہ نے مجھے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وصیت کرتے ہوئے فرمایا انہاں پر صبح کے وقت حملہ کر اور ان کی کھیتیوں اور درخت جلا دے۔ حدیث نمبر 3954۔ ابو اسید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر فرمایا جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو پھر ان پر تیر چلاؤ اور جب تک وہ تمہارے بہت قریب نہ آ جائیں تلواریں نہ سونتو۔ حدیث نمبر 3955۔ رباح بن ربیع بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے لوگوں کو کسی چیز کے گرد جمع دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی بھیجا اور فرمایا دیکھو وہ لوگ کس لیے جمع ہیں۔ وہ آیا تو اس نے عرض کیا ایک مقتولہ عورت کے گرد جمع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو جنگجو نہ تھی، ہر اول دستے پر خالد بن ولید تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی بھیجا اور اس سے فرمایا خالد سے کہو کسی عورت کو قتل کرو نہ کسی اجورتی کو۔ حدیث نمبر 3956۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی توفیق سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر چلو، کسی بہت بوڑھے شخص کو قتل نہ کرو، نہ کسی چھوٹے بچے کو، نہ ہی کسی عورت کو، نہ خیانت کرو، نہ اپنا مال غنیمت اکٹھا کرو، اپنے امور کی اصلاح کرو اور احسان کرو کیونکہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 3957۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بدر کا دن تھا تو عتبہ بن ربیع آگے بڑھا، اس کے پیچھے اس کا بیٹا ولید بن عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ بن ربیع بھی آ گیا تو عتبہ نے کہا مقابلے پر کون آتا ہے؟ اس للکار کا انصار کے نوجوانوں نے جواب دیا تو اس نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا تو اس نے کہا ہمارا تم سے کوئی سروکار نہیں، ہم تو اپنے چچا زادوں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ اٹھو، علی اٹھو، عبیدہ بن حارث اٹھو۔ حمزہ عتبہ کی طرف متوجہ ہوئے اور میں شیبہ کی طرف، جبکہ عبیدہ اور ولید کے درمیان دو وارد ہوا اور ان دونوں میں سے ہر ایک نے اپنے مد مقابل کو زخمی کیا۔ پھر ہم ولید پر پل پڑے اور اسے قتل کر دیا اور ہم نے عبیدہ کو اٹھا لیا۔ حدیث نمبر 3958۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر میں روانہ کیا، لوگ میدان جنگ سے بھاگ گئے اور ہم نے مدینہ منورہ پہنچ کر پناہ لی اور ہم نے کہا ہمارے گئے۔ پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول ہم تو فرار ہونے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم دوبارہ حملہ کرنے والے ہو۔
اور میں تمہاری جماعت ہوں کہ فرار کے زمرے میں نہیں بلکہ تم جماعت کے پاس آئے ہو۔ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت میں اسی طرح ہے، اور فرمایا بلکہ جانے والے ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم قریب ہوئے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسلمانوں کی جماعت ہوں، اور ہم امیہ بن عبداللہ سے مروی حدیث کانا یستفتح اور ابو درداء سے مروی حدیث مجھے اپنے اضافہ میں تلاش کرو میں شامل ذکر کریں گے۔ حدیث نمبر 3959۔ صوبان بن یزید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طیف پر منجنیق نصب کی۔ امام ترمذی نے اسے مرسل روایت کیا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔